بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها يكتب له ب10 أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها يكتب له بمثلها حتى لقي الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی، بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی ترقی یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنا دوست اور اپنا ولی قرار دے دے، اور ایک انسان کی بہت بڑی بد نصیبی، بہت بڑی ناکامی اور بدبختی اور بہت زیادہ تنزل یہ ہے کہ اللہ پاک کسی بھی بندے کو اپنا دشمن قرار دے دے۔ اللہ پاک کن اعمال صالحہ پر کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیا کرتے ہیں اور کن گناہوں کی بنیاد پر اللہ پاک اپنا دشمن قرار دیا کرتے ہیں، اس کی تفصیلات قرآن پاک کے اندر بہت کثرت سے بیان کی گئی ہیں۔ بہت مختصر طریقے سے اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، میرے دوست، میں اپنا دوست انہی بندوں کو بناتا ہوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، زندگی کے اندر اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں باقی رہتا ہے، رات کو بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، دن میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، غمی اور خوشی کی حالت میں بھی اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، جو اس درجے کے لوگ ہیں اللہ پاک ان کو اپنا دوست قرار دیتے ہیں۔ ایک اور آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، میرے جو بہت قریبی قسم کے بندے ہیں ان کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جب قرآن کو، دین کو اور باتوں کو سنتے ہیں تو جو سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے اس کو عمل کے اندر لے کر آتے ہیں۔ بدلہ لینا بھی جائز ہے، معاف کرنا اونچا درجہ ہے، یہ اونچے والے درجے کو اختیار کرتے ہیں، تقوی پر چلتے ہیں، اونچے والے درجے کو اختیار کرتے ہیں، صرف یہ نہیں پوچھتے پھرتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جواز کی کوئی صورت نکل آئے، بلکہ ہر عمل کے اندر جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ فرقان کے اندر اللہ پاک نے بہت سی خوبیوں کو ذکر فرمایا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ فرماتے ہیں اور
وہ بندے جن کو میں اپنا دوست بنا لیا کرتا ہوں ان کے اندر ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ زمین کے اندر بہت نرمی سے چلتے ہیں، تکبر کو اختیار نہیں کرتے۔ جس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں نے جنت کی خوشبو بھی نہیں اس کے پاس پہنچنے دینی۔ اللہ پاک یحشر المتکبرون بامثال الزر، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن تکبر کرنے والوں کو اللہ جو اٹھائیں گے میدان حشر کے اندر تو چونٹی جتنا ان کو جسم دیں گے، اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے وہ روندے چلے جائیں گے۔ تو ایسے بندے جو اللہ جن کو اپنا ولی اور اپنا دوست قرار دیتے ہیں، تکبر ان کے اندر نہیں ہوتا، فضولیات کے اندر وہ اپنی زندگی کو نہیں گزارتے۔ ایک ہے گناہوں کے اندر نہیں، فضول چیزوں کے اندر، ایسی چیزوں کے اندر بھی وقت کو ضائع نہیں کرتے جن کے اندر نہ نفع ہو نہ نقصان ہو، نہ ان کے اندر اجر ملتا ہو نہ ان کے اندر گناہ ہوتا ہو، ایسے فضول چیزوں کے اندر بھی اپنے وقت کو نہیں گزارتے۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، ابو داود شریف حدیث کی 6 ان کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب ہے۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے 4800 حدیثوں کا انتخاب کیا، اور ابو داود شریف کے اندر 4800 حدیثوں کو جمع فرمایا۔ پھر جب پوری کتاب لکھ چکے تو اخیر کے اندر فرمایا کہ میں نے 4800 کتابیں 5 لاکھ میں سے منتخب کر کے اس کتاب کے اندر لکھ دی ہیں، لیکن میں اخیر کے اندر یہ بتاتا ہوں کہ 4 چیزوں پر عمل کرو گے تو ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ 4 حدیثیں اخیر کے اندر لکھی، فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ ایک حدیث یہ لکھی، اپنی نیتوں کو درست کرنا، کہیں بھی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا مقصود نہ بن جائے، صرف اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، اللہ ہی کو خوش کرنا ہے۔ صبح اٹھیں تو اسی فکر کے ساتھ، رات کو سوئیں تو اسی فکر کے ساتھ، دن گزاریں تو اسی فکر کے ساتھ، زندگی گزرے تو اسی فکر کے ساتھ، جوانی اسی فکر کے ساتھ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور دوسرا فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا جو اس حدیث پر عمل کر لے گا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا بچا رہے، ساری زندگی اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ساری زندگی اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا دوسری حدیث یہ، اور تیسری حدیث فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ اللہ پاک نے حلال کو کھول کھول کر بیان کر دیا، جو حلال ہے وہی حلال ہے، حرام کبھی حلال نہیں بنے گا۔ اللہ پاک نے حلال کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، حرام کو کھول کھول کے بیان کیا۔ اب یہ مسلمان کبھی بھی پوری زندگی کے اندر حلال کو حرام نہیں کرتا اور کسی حرام کو حلال بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ تیسری یہ حدیث، اور چوتھی حدیث فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ ایک آدمی اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا اسلام بہت اچھا ہو جائے، اللہ کے ہاں وہ بہت بہترین مسلمان شمار ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے، فضول چیزوں سے، گناہوں سے نہیں، فضول چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جن کے اختیار کر لینے پر اللہ پاک ایک بندے کو، ایک مسلمان کو اپنا دوست اور اپنا ولی قرار دیتے ہیں۔ اگلی صفت ایک اور اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ ان کی راتیں جو گزرتی ہیں وہ اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے گزرتی ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے ہیں، اپنے لیے مانگنے والے ہیں، امت کے لیے مانگنے والے ہیں، رات ان کی غفلت کے ساتھ نہیں گزرتی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی سجدے کی حالت میں اور کبھی قیام کی اور رکوع کی حالت میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر یہ اللہ پاک ہی سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ جہنم سے بچا لینا۔ یہ وہ ساری صفات ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہ میرے خاص بندے ہیں اور یہ وہ بندے ہیں جن کو میں اپنا دوست اور اپنا ولی قرار دیتا ہوں۔ یہ جب میرے پاس آئیں گے، عام جنت نہیں بلکہ بہت اونچے درجے کی جنت میں ان کو دوں گا،
بہت اونچے درجے کی جنت. فرمایا کہ ایک نیچے درجے کی جنت، ایک اوپر والے درجے کی جنت. اوپر والی جنت اتنی اونچی ہے، فرمایا جیسے تم میں سے کوئی آدمی ستارے کو دیکھنے کے لیے اپنے سر کو اوپر اٹھاتا ہے اور وہ ستارہ بہت دور دراز آسمان کے اندر نظر آتا ہے. عام جنتوں والے اسی طریقے سے اونچی جنت والوں کو دیکھیں گے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. بہرحال ایک مسلمان کی بہت بڑی سعادت، بہت بڑی خوش نصیبی، بہت بڑی ترقی، بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے کے بارے میں یہ اعلان اور یہ فیصلہ فرما دے کہ اس کو میں نے اپنا دوست بنا لیا، اس کو میں نے اپنا ولی بنا لیا. اس کے برعکس بہت بڑی بد نصیبی ہے، بہت بڑا گھاٹا اور نقصان ہے، بڑا بد نصیب اور بدبخت ہے یہ آدمی جس کے بارے میں اللہ پاک یہ اعلان فرما دیں، یہ فیصلہ فرما دیں کہ میری اس کے ساتھ عداوت ہے، میری اس کے ساتھ دشمنی ہے، یہ میرا دشمن بن چکا ہے. یہ بندہ بہت بد نصیب آدمی ہے، بہت بڑا بدبخت انسان ہے، یہ سب سے بڑا ناکام انسان ہے. صلحاء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک رحمان بھی ہیں، اللہ پاک رحیم بھی ہیں، اللہ غفور بھی ہیں، غفار بھی ہیں، بہت زیادہ بخشنے والے بھی ہیں. اسی رحم اور رحمان ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے پورے قرآن کے اندر جو انداز اختیار فرمایا ہے وہ بڑا بہترین، بڑے رحم والا اور بہت زیادہ محبت اور شفقت والا انداز اختیار فرمایا. اللہ پاک ہر اس بندے کو جو ایک قدم چلتا ہے، اللہ پاک 2 قدم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بڑھا چڑھا کر اس کے اعمال کا بدلہ لکھتے ہیں. اللہ پاک اس کو قریب کرنے کے لیے اپنی نعمتیں ذکر فرماتے ہیں. اگر کوئی بد نصیب آدمی اللہ پاک کی ان ساری نعمتوں کی بے قدری کرتا چلا جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے اپنے کریم رب سے غافل کر دیا، دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سا دروازہ تجھے مل گیا ہے، کون سی سوغات تجھے مل گئی ہے جس نے اللہ کی نعمتیں تجھے بھلا دیں اور اللہ پاک کی عظمت تیرے سامنے نہیں رہی اور اللہ پاک کے احسانات تیرے سامنے نہیں رہے، اللہ کے احکامات کو تو چھوڑ چکا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا وہ تجھے یاد نہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو صلحاء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک چونکہ بڑے رحمان اور بڑے رحیم ہیں، ایک ہی گناہ کی وجہ سے کبھی بھی اللہ پاک کسی بندے کو اپنا دشمن قرار نہیں دیتے، بڑی ڈھیل دیتے ہیں، بڑا موقع دیتے ہیں، بڑا سمجھاتے ہیں، بہت زیادہ قریب کرتے ہیں، بڑے احسانات فرماتے ہیں. اور 6 درجات کے بعد پھر 7واں درجہ ایسا آتا ہے گناہوں کا کہ جس کے بعد اللہ پاک یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ آج کے بعد یہ بندہ میرا دشمن ہے اور اس کے ساتھ میری عداوت ہے. 7ویں درجے پر 6 درجے آتے ہیں اس سے پہلے، گناہوں کے 6 درجے. ایک آدمی اللہ پاک کی نعمتوں کی بے قدری کرتا چلا جائے، اللہ کے احسانات کو بھولتا چلا جائے، اللہ کا منادی بلائے اس کو کوئی پرواہ نہ ہو، اللہ کے نبی اس کو بلائیں اس کو کوئی پرواہ نہ ہو، اللہ کا قرآن اس کو کچھ کہے یہ کبھی نہ سننے کے لیے تیار ہو. ایک بندہ اللہ کی ہر نعمت کی بے قدری کرتا چلا جائے تو پہلا درجہ اللہ پاک یہ اختیار فرماتے ہیں کہ اعراض فرماتے ہیں. اعراض یہ ہوتا ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ پاک توجہ ہٹا لیتے ہیں. کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی ساتھ بیٹھا ہوا کہیں اور کسی اور طرف متوجہ ہے، آپ ساتھ ہونے کے باوجود آپ کی بات نہیں سنتا. تو اللہ پاک پہلے درجے کے اندر جب ایک بندے کی طرف سے مسلسل بے قدری ہوتی چلی جاتی ہے تو پہلا درجہ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے اعراض کا کہ اللہ پاک اس بندے سے توجہ کو ہٹا لیتے ہیں، عنایات کو ہٹا لیتے ہیں. اللہ پاک اس کی طرف جو متوجہ تھے اللہ پاک اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر دوسری طرف کو اللہ پاک توجہ فرما لیتے ہیں. پھر بھی یہ بندہ اگر باز نہیں آتا، پھر بھی اس کے دل کے اندر ندامت پیدا نہیں ہوتی، پھر بھی کبھی اس کے دل کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا، تو دوسرا درجہ پھر یہ آتا ہے کہ اللہ پاک درمیان میں ایک حجاب کو پیدا کر دیتے ہیں.
دوسرا درجہ حجاب کا ہے، پھر بھی یہ بندہ معصیت کے اندر، نافرمانی کے اندر، گناہوں کے اندر بڑھتا چلا جائے تو تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس بندے کے درمیان میں اور اپنے درمیان میں دوری پیدا کر دیتے ہیں، تفاصل، دوری پیدا کر دیتے ہیں۔ پہلے اللہ قریب تھے لیکن توجہ کو ہٹایا تھا، پھر بھی یہ بندہ باز نہ آیا تو اللہ پاک نے رکاوٹ ڈال دی، پھر بھی باز نہ آیا تو اللہ پاک نے اس سے دوری کو پیدا کر لیا، اور چوتھے درجے کے اندر پھر بھی اگر یہ بندہ بے قدری کرتا چلا جاتا ہے اور یہ بندہ اللہ کے احسانات کو بھولتا چلا جاتا ہے اور کوئی چیز اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، تو چوتھے درجے کے اندر پھر اللہ پاک اس کو جو توفیق دیا کرتے تھے، اللہ پاک اس کے نوافل جو صدقہ خیرات ہے، نفل عبادات ہے، اس کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں۔ اور پھر پانچویں درجے کے اندر اللہ پاک اس سے اگلا درجہ کہ فرائض کی توفیق بھی اس سے سلب ہو جاتی ہے، اور چھٹے درجے کے اندر پھر اللہ پاک اس کی حالت ایسے بنا دیتے ہیں کہ یہ بندہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے، یہ بندہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کبھی اس کو سوچنے کی توفیق نہیں ملتی کہ میرے ہاتھ سے کیا چلا گیا ہے، میرے پاس سے کیا نعمت نکل گئی ہے، میں دنیا میں کس لیے آیا تھا، میں نے دنیا میں کیسے جینا ہے، میں نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، ساری چیزوں سے بے خبر ہو کر یہ بندہ ایسا بن جاتا ہے۔ یہ چھٹا درجہ ہے۔ اب یہ اس کے بعد اگر یہ باز نہیں آئے گا تو آخری درجہ جو عداوت کا ہے وہ اس بندے کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس پر اللہ پاک آ کر بڑا انتظار فرماتے ہیں کہ یہ بندہ پھر بھی باز آ جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله بالة۔ اچھے لوگ جاتے رہیں گے اس دنیا سے، جاتے 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 ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے اندر سے اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے، جو بچیں گے دنیا بھری ہوگی، زمین بھری ہوگی، مکان آباد ہوں گے، شہر آباد ہوں گے، لیکن اس کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کا بندہ قرار دیا جائے، جس کو اللہ اپنا دوست قرار دیں۔ یہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن کو اپنی گناہوں پر ندامت نہیں ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، پھر ان کی حالت یہ ہے جیسے جو کا بھوسا ہوتا ہے، لا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالًا، پھر اللہ پاک بھی ان کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ان میں سے کتنے مر گئے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی اللہ کو، کتنی کی ذلت اور رسوائی کے فیصلے ہو گئے، اللہ پرواہ کرنے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک یہ مکھی اور مچھر کی طرح مرتے چلے جائیں، یہ ذلیل و رسوا ہو کر دنیا سے ختم ہوتے چلے جائیں، ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اللہ پاک بھی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرماتے۔ لا یبالیہم اللہ بالا، ذرا سے بھی پرواہ اللہ پاک ایسے بندوں کی ذرا سے بھی پرواہ نہیں فرماتے۔ یہ بخاری شریف کی روایت، بخاری شریف کی روایت، ابو داود شریف کی روایت، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ نے ذکر فرمایا، تداعی علیکم الامم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، ایسا وقت اے میری امت تمہارے اوپر آئے گا کہ ساری دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ایسے جھپٹیں گی اور ایسا تمہیں کھا جانے کی کوشش کریں گی جیسے بھوکے کسی دسترخوان پر جھپٹتے ہیں، اور بھوکوں کو جو بھوک لگی ہو تو ہر بندہ کھانے کی طرف جھپٹتا ہے، ایسے وہ تمہیں آ کر تمہیں کھا جائیں گے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت تھوڑے ہوں گے کہ ہماری حالت یہ ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، وَلَٰكِنَّكُمْ غُوثَاءٌ كَغُوثَاءِ السَّيْلِ، تم ہوگے بہت لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح بے قیمت۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی تمہاری، اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ اللہ پاک بلاتے رہے، تم نے غفلت برتی، اللہ سمجھاتے رہے، تم نے سمجھنے کے لیے تیاری آمادگی کو ظاہر نہ کیا، اللہ پاک بہت موقع دیتے رہے، ہر موقع کو ضائع کرتے چلے گئے، اللہ پاک بھی ایسے وقت میں پھر توجہ کو ہٹا لیتے ہیں، اللہ کو ذرا سی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کتاب لکھی، صحابہ کی زندگی، اس کے اندر ایک باب لکھا ہے کہ صحابہ میں سے بعض حضرات جب دنیا سے گئے ہیں، کسی کو شہید کیا گیا، کسی پر ظلم ہوا، تو پورے دنیا کا نظام ایک بندے کے جانے سے بدل جایا کرتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے
کربلا کے اندر شہید کیے گئے، اس زمانے کے لوگ جو مسجد اقصیٰ کے قریب رہنے والے تھے وہ بتاتے ہیں، حالانکہ فاصلہ بہت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بیت المقدس کے اندر حالت یہ تھی کہ جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا۔ دنیا کا نظام بدلتا تھا ایک آدمی کی شہادت سے، ایک آدمی کے جانے سے اللہ پاک دنیا کے نظام کو بدل دیتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں ان کی قدر تھی، ان کی قیمت تھی، ان کی وقعت تھی، ان کی وجہ سے دنیا چلتی تھی، ان کی وجہ سے لوگوں کو کھانا ملتا تھا، ان کی وجہ سے بارشیں ہوتی تھیں، ان کی وجہ سے اللہ پاک کے انعامات ہوتے تھے۔ جب ایسے بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ایسے رہ جاتے ہیں جن کو اللہ کی پرواہ نہیں ہوتی، لا یبالیہم اللہ بالا، اللہ پاک بھی ایسے بندوں کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ تشریف فرما ہے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا باعزت آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، صاحب حیثیت آدمی ہے، کسی مجلس میں چلا جائے تو لوگ اس کے لیے جگہ خالی کر دیں، کہیں رشتے کا پیغام بھیجے تو ایک نہیں کئی جگہوں سے اس کا رشتہ قبول کر لیا جائے، جو اگر یہ کسی کے پاس جا کر سفارش کرے تو سارے اس کی بات کو قبول کریں۔ آپ نے خاموشی کو اختیار فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پھٹے پرانے کپڑے والا سامنے سے گزرا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا یا رسول اللہ غریب سا آدمی ہے، بالکل بیچارہ بے حیثیت سا ہے، کسی مجلس میں چلا جائے تو کسی کو پرواہ نہ ہو، کسی کی سفارش کرے کوئی اس کی بات نہ سنے، کسی گھر کے اندر شادی کا پیغام نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی قبول نہ کرے، بے حیثیت آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا جو پہلا آدمی تھا اگر اس بندے سے ساری زمین بھر دی جائے تو یہ ایک آدمی ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر ہے روح المعانی، روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 13 بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپن کی حالت میں کلام کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں، چھوٹے سے تھے۔ حضرت مریم جب لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1 یا 2 دن کے تھے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، یہ بہترین کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 یا 2 دن کی عمر میں کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے۔ یہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کی حالت میں کہیں۔ اسی طریقے سے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، سورہ بروج کے اندر قصہ اللہ پاک نے اخدود والوں کا بیان کیا۔ بادشاہ جو بڑا ناراض تھا مسلمانوں سے، خندقیں کھودی، اس کو آگ سے بھر دیا، ایک ایک مسلمان کو اٹھا کر اس کے اندر پھینکنا شروع کیا۔ ایک عورت ہے، اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، پہلے اس بچے کو چھینا، اس آگ کے اندر پھینک دیا، پھر اس عورت کو پھینکنے لگے تو وہ بچہ جو آگ میں بظاہر جلتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس نے کہا کہ امی یہ آگ نہیں ہے، یہ جنت ہے، جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ بچہ جس نے بچپن میں کلام کیا، 11 بچوں کا نام لکھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس کے اندر ایک بچہ ایسا بھی ہے، حدیث پاک سے ثابت، ایک باندی، ایک غریب عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھا کر دودھ پلا رہی تھی، ایک نہر کے پل کے اوپر بیٹھی ہوئی، نہ بیچاری کے پاس گھر تھا نہ جھونپڑا تھا، ایک جگہ کو بیٹھ کر اس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا۔ ایک بڑا رئیس سامنے سے گزرا اور اس کے ساتھ بہت بڑے غلام، بڑا لشکر، بڑی سواریاں، بہت بندے۔ اس عورت بیچاری غریب تھی، بہت زیادہ غریب تھی، اس نے اس کو دیکھا، اس نے کہا کہ اے اللہ میرا یہ بچہ جب بڑا ہو اس کو بھی ایسی ہی شان شوکت والا بنا دینا۔ وہ بچہ جو بہت چھوٹا سا دودھ پی رہا تھا، اس نے اس دودھ کو چھوڑا اور کہا کہ اللہ مجھے ہرگز ایسا نہ بنا، پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب سا آدمی گزرا ہے، لوگ اس کے گالیاں نکال رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں اور اس کے اوپر بڑے تانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ گزرا تو اس عورت نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا۔ اس نے پھر دودھ پینا چھوڑا اور کہا کہ اللہ مجھے ایسے ہی بنا دینا۔ وہ جو پہلا تھا وہ بڑا ظالم تھا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ یہ دوسرا بظاہر لوگ اس کو تانا دے رہے ہیں، اس کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ تو اللہ پاک بڑے رحمان اور بڑے رحیم ہیں، فوری طور پر کسی گناہ کے بعد بندے کو اپنا دشمن قرار نہیں دیتے ہیں، لیکن ایک بندہ مسلسل اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتا چلا جائے
روندتا چلا جائے ہر بات کو، اور وہ خواہشات کے اندر اس قدر ڈوبا ہوا ہو اور ایسا اس کے اندر غرق ہو جائے کہ اس کو فرصت ہی نہ ملے اپنی آخرت کو سوچنے کی، اپنی قبر کو سوچنے کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس بات کو سوچنے کی، میری زندگی کے تمام اعمال کا حساب ہوگا اس بات کو سوچنے کی، میرے جو گناہ میں نے چھپ کر کیے ہیں یہ ظاہر کر دیے جائیں گے اس بات کو سوچنے کی، کبھی اس کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ اور یہ بندہ ہر درجے کے اندر اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتے کرتے چلتا چلا جاتا ہے۔ تو 6 درجات، پہلے اللہ پاک اعراض فرماتے ہیں، پھر اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر اللہ دوری اختیار فرما لیتے ہیں، پھر اللہ اس سے نوافل کی توفیق سلب کرتے ہیں، پھر فرائض کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میری نمازیں ختم ہو گئیں تو ہو گئیں۔ یہ بندہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ 7واں درجہ آتا ہے، پھر اللہ اعلان فرما دیتے ہیں، فیصلہ فرما دیتے ہیں، آج کے بعد یہ میرا دشمن ہے۔ یوم یحشر اعداء اللہ، اللہ نے اعداء اللہ کا لفظ ذکر کیا۔ اعداء کہتے ہیں دشمنوں کو۔ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، اللہ فرماتے ہیں اس دن کو یاد کرو، وہ حشر کا دن ہوگا، اولین آخرین سارے کے سارے اس میدان میں جمع ہوں گے، اور میرے جتنے دشمن ہیں ان سب کو لا کر سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور پھر ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ان کی جماعتیں اور ان کی ٹولیاں بنائی جائیں گی۔ یہ وہ بدبخت ہیں جو حرام کھانے والے تھے، یہ وہ بدبخت ہیں جو گناہ کرنے والے تھے، یہ شرک کرنے والے تھے، یہ کفر کرنے والے تھے، یہ فلاں فلاں، ان کے جرم کے حساب سے جماعتیں بنا کر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، اللہ پاک نے اعداء کا لفظ ذکر، یہ میرے دشمن ہیں۔ یہ عداوت کا درجہ انسان کی بہت بڑی بد نصیبی، بڑی بدبختی، بہت بڑی ناکامی، بہت بڑی ذلت اور رسوائی یہ ہے کہ اللہ پاک، اللہ نہ کرے کہ کسی بندے کے لیے اللہ پاک یہ اعلان فیصلہ فرما دے کہ آج کے بعد یہ میرا دشمن ہے۔ قرآن پاک کے اندر اسوا ایک ہے سو کہتے ہیں بری چیز کو، اور اسوا ہے اس میں تفضیل کا صیغہ۔ اس میں تفضیل کا مطلب کہ برائی کے اندر سب سے اوپر والا درجہ۔ جیسے ایک ہم سب پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، صرف بڑے نہیں ہیں بلکہ اللہ ہر ایک سے بڑے ہیں۔ بڑائی کا جو سب سے اوپر والا درجہ ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ اللہ کی ذات میں موجود ہے۔ اس میں تفضیل ہوتا ہے کہ سب سے اونچا درجہ جہاں ہو وہاں اس میں تفضیل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسوا کا مطلب برائی کے اندر سب سے آخری درجہ۔ یہ لفظ اللہ نے قرآن میں 2 جگہ ذکر کیا ہے، صرف 2 جگہ۔ ایک جگہ تو اللہ پاک نے بطور احسان کے ذکر فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنهم اسوأ الذی عملوا۔ اسوا الذی عملوا، یہاں اسوا کا لفظ یعنی برائی کے اندر جو سب سے اوپر والا درجہ اللہ پاک نے بطور احسان کے کیسے ذکر فرمایا کہ جو آدمی تصدیق کرے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرمایا درست فرمایا، جو فرمایا سچ فرمایا، میری سمجھ میں آئے پھر بھی سچ، میری سمجھ میں نہ آئے پھر بھی اللہ کے نبی کی بات سچ، دین پھر بھی سچ، اللہ نے کہا وہ سچ ہے، میری سمجھ میں آئے تو ٹھیک، میری سمجھ میں نہ آئے تو میری سمجھ کا قصور ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات سچی ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، خود بھی سچ پر چلتا ہے اور تصدیق کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تقوی کو اختیار کرتا ہے۔ فرمایا جو یہ کام کرے گا اللہ پاک لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اس نے جو برائی کے اندر سب سے برا کام بھی کیا ہوگا اللہ اس کو بھی کفارے کے طور پر ختم کر دیں گے۔ یہاں اللہ پاک نے بطور احسان کے اسوا کا لفظ ذکر فرمایا۔ اسوا سب سے برا کام، کتنا ہی برا کام، کتنا ہی بڑا گناہ اگر یہ بندہ کر چکا ہے، لیکن اگر اس نے یہ خوبی اور یہ صفت اختیار کر لی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ کی ہر بات کی تصدیق، اس کا دل اس کو قبول کرتا چلا جاتا ہے، اس کی عقل مانے یا نہ مانے پھر بھی وہ اس پر عمل کرتا ہے اور تقوی کو اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر برے کام کو، یہاں تک کہ جو سب سے برائی کے اندر اوپر والا کام ہے اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں بطور احسان کے فرمایا۔ اور دوسری جگہ یہی لفظ اللہ پاک نے بطور عذاب کے ذکر کیا ہے۔ اور کن لوگوں کا عذاب؟ جن کو اللہ اپنا دشمن قرار دیتے ہیں۔
فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ۔ یہ اللہ پاک نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر ذکر فرمایا کہ میں پھر چکھا دوں گا بہت برے عذاب کا مزہ ایسے بندوں کو، اور بطور بدلہ کے، اس لیے کہ جتنے انہوں نے برے کام کیے ہیں، ایک ایک گناہ یاد کروا کر اور ایک ایک گناہ کو بیان کر کے پھر میں نے ان کو سزا دینی ہے، اس لیے کہ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ جو میرے دشمن تھے ان کا بدلہ ہے یہ جہنم، اور یہ جہنم کی مصیبتیں، اور یہ جہنم کے بچھو، اور یہ جہنم کے سانپ، اور یہ جہنم کا دھواں، اور یہ جہنم کی آگ، اور یہ جہنم کے بڑے بڑے درجات، ایسی جگہ جہنم کی وادیاں، فرمایا کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جہاں جہنمی لوگوں کا خون اور ان کی پیپ کو جمع کیا جاتا ہے، ایسے بدبختوں کو اللہ فرماتے ہیں میں نے وہاں رکھنا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اسوأ کا لفظ دو جگہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گناہ گار ہم سب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم میں سے ہر بندے سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، گناہ میں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ واپسی مشکل ہو جائے۔ گناہ کرتے سوچنا شروع کریں، تھوڑا سا سوچ لیا کریں، کبھی رات میں سوچ لیا، کبھی دن میں سوچ لیا، کبھی اپنے آپ کو روک کر سوچ لیا کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کر لیا، میں کہاں چل پڑا، یہ اس کے لیے میں دنیا میں آیا تھا، اس کے لیے میں نے کلمہ پڑھا تھا، یہ کلمہ پڑھنے والوں کا راستہ ہے، یہ ایک مسلمان کا راستہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا راستہ ہے جو میں نے اختیار کیا۔ گناہ ہم سب کر لیتے ہیں، لیکن گناہوں کے اندر اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ ہماری واپسی مشکل ہو جائے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر جہاں گمراہی کو ذکر کیا ہے وہاں کئی جگہ ضلالا بعیدا، ایسی گمراہی جو بہت دور لے جاتی ہے، اتنا دور بندہ چلا جاتا ہے کہ واپس نہیں آ سکتا۔ بندہ جب گمراہ پہلی دفعہ ہوتا ہے، پہلا قدم یہ حق کا راستہ، پہلا قدم حق کے راستے سے الگ ہوگا تو اس کے اور حق میں تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، ایک قدم کا فاصلہ، ایک قدم ادھر آ جائے تو دوبارہ حق پر آ سکتا ہے، دوبارہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، لیکن اگر یہ متنبع نہ ہوا اور اس نے جو ایک قدم حق کے راستے سے الگ ڈال دیا، اگر واپس نہ آیا تو تھوڑی دیر کے بعد یہ فاصلہ 2 قدم بنے گا، پھر 4 قدم بنے گا، پھر 6 قدم بنے گا، پھر 10 قدم بنے گا، پھر میل بنے گا، یہاں تک کہ یہ اتنا دور چلا جائے گا کہ زندگی کے اندر پھر اس کی واپسی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ضلالا بعیدا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان کی کوشش صرف گمراہ کرنے کی نہیں ہے، بلکہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں گمراہ کرے اور اتنا دور لے جائے کہ واپس نہ آ سکو، وہیں مر جاؤ، وہیں ختم ہو جاؤ، کلمہ نصیب نہ ہو سکے، بندہ دنیا میں اتنا دور حق سے چلا جائے کہ واپسی حق پر نہ ہو۔ یہ شیطان کا ارادہ ہے۔ گناہ ہم سب کر لیتے ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، لیکن خدا کے لیے گناہ کرتے ہوئے سوچنا اور بار بار سوچنا کہ ہم اتنا دور نہ چلے جائیں کہ ہماری واپسی مشکل ہو جائے۔ ایک ضلال بعید قرآن کے اندر کئی جگہ ذکر فرمایا، اور ایک دوسرا لفظ ہے فی شقاق بعید، ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ کئی آیات شریفہ کے اندر شقاق کہتے ہیں پھٹنے کو، 2 حصے بن جانا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ہی تھا، ایک جسم تھا چاند کا، پھر 2 ٹکڑے ہوا، پھر وہ 2 ٹکڑے آپس میں دور ہوتے بہت دور چلے گئے۔ تو ایسی جدائی جو ایک حصے کے ساتھ ہو پھر وہ الگ ہو جائے، اور پھر فی شقاق بعید، یہ جو الگ ہوا ہے پھر اس کی علیحدگی بہت دور ہو جائے، اس کو شقاق بعید کہتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو حق والوں سے ٹوٹا، الگ ہوا، جدا ہوا، پھٹ گیا، ایک طرف ہو گیا، پھر واپس نہیں آیا، پھر وہ بڑھتا ہی چلا گیا، پھر دور ہوتا چلا گیا، دور ہوتے اتنا دور چلا گیا کہ یہ کہیں کے اور وہ کہیں چلا گیا۔
رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بہترین امت جو صحابہ کرام ہیں، ہم زمانے کے اعتبار سے ان سے بہت دور ہیں، لیکن عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان سے الگ ہوں، اللہ نہ کرے کہ ہم ان سے الگ ہوں۔ الگ ہوں گے تو پھر اگر اس کے فوری متوجہ نہ ہوئے تو یہ علیحدگی اور یہ جو پھٹنا ہے اور یہ جو جدائی ہے، اس میں روز بروز بڑھتی دوری آتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ فی شقاق بعید، بہت دور چلا جاتا ہے۔ ضلال بعید اور شقاق بعید، یہ دو لفظ قرآن کے اندر اللہ نے کئی جگہ ذکر فرمائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے یہ بھی، کہ 3 طرح کے بندے ایسے ہوں گے قیامت والے دن، اللہ پاک نہ تو ان سے کلام فرمائیں گے، نہ اللہ پاک ان کی طرف توجہ فرمائیں گے، ولا یزکیہم، نہ اللہ پاک ان کا تزکیہ فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان سے بہت علیحدگی کا اعلان کرنا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور بہت دردناک عذاب ان کے لیے۔ یہ وہ بندے ہیں جو بہت آگے نکل گئے تھے، بہت دور چلے گئے تھے۔ فرمایا 3 آدمی، ایک بندہ وہ جو بوڑھا ہو کر بھی بے حیائی نہ چھوڑے۔ جوانی میں بھی بے حیائی گناہ ہے، زنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے، دانت ہلنے شروع ہو گئے، یہ بدبخت پھر بھی باز نہیں آتا۔ ایک آدمی بوڑھا ہونے کے بعد بھی بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتا، اس کی نگاہوں کی حفاظت پھر بھی نہیں ہوتی، اس کی زبان کے اندر پھر بھی بے حیائی کی باتیں ختم نہیں ہوتی، اس کے دل کے اندر پھر بھی بے حیائی موجود ہے۔ فرمایا یہ بندہ یہ قیامت والے دن ایسی درجے پر ہوگا کہ اللہ فرمائیں گے نہ میں نے تجھ سے بات کرنی ہے، نہ تجھے دیکھنا ہے، اور تجھے دور اپنے آپ سے کر دینا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا آدمی، ایک روایت کے اندر فرمایا وہ بادشاہ جو بادشاہ ہو کر بھی جھوٹ بولے۔ جھوٹ تو بندہ بولتا ہے کسی مفاد کے لیے، بادشاہ سب کچھ اس کے پاس ہے، اب اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی اس کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی تکبر سے باز نہیں آتا۔ ایک آدمی بہت مالدار ہے، بڑی دنیا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا، تکبر کرتا ہے، لیکن کسی کے پاس ہے بھی کچھ نہیں پھر بھی تکبر سے باز نہیں آتا۔ اور اس کی جگہ دوسری روایت کے اندر جو فرمایا وَغَنِيٌّ ذُو مَطَلٍ، ایک وہ آدمی مالدار ہے، پیسے کسی کے لیے ہیں قرض کے طور پر، دے سکتا ہے، کنگال نہیں ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، اس کے کپڑے بنتے ہیں، اس کے گھر میں کھانے پکتے ہیں، اس کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ بدبخت قرض ادا نہیں کرتا۔ جب قرض مانگنے کے لیے آتا ہے تو ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ ایک تو وہ بیچارہ مقروض ہے جو قرض ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کے گھر میں فاقے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ قرض ادا کرے، لیکن ایک آدمی اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں نے دوسروں کا حق دینا ہے، قرض لیا ہوا ہے، بھولا ہوا ہے، مال کسی کا دبایا ہوا ہے، بھولا ہوا ہے، اس کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ دے سکتا ہے، یہ اپنی جائیداد بیچ کر دے سکتا ہے، اپنے کپڑے فروخت کر کے دے سکتا ہے، جیسے چاہے اپنی کسی رات کو ڈیوٹی کر کے اس کے پیسے ادا، اس کے لیے ضروری ہے جیسے چاہے اس کے پیسے ادا کرے، سب کچھ کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا۔ یہ 3 آدمی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن ان سے بات تک نہیں کریں گے، توجہ نہیں فرمائیں گے، دور کر دیں گے اپنی رحمت سے ان کو۔ گناہ گار ہم سب ہیں، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، لیکن کبھی بھی گناہوں کے اندر اتنا آگے نہ چلے جائیں واپسی مشکل ہو جائے، اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ گناہ اچھے لگنے لگ جائیں، گناہوں کے اندر مزہ آنا شروع ہو جائے، نیکیوں سے وحشت شروع ہو جائے۔ یہ بھی ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ بندہ گناہوں سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے، حرام سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے، بے حیائی سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے، فضولیات میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے، اچھی باتوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور اچھی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی، نیکیوں میں اس کا دل نہیں لگتا۔ ہم گناہ گار ضرور ہیں، لیکن جگہ جگہ اپنے آپ کو روک کر متنبہ کریں، متوجہ ہوں، کبھی کبھی ندامت اپنے اندر پیدا کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اے اللہ میرے بس میں نہیں ہے اپنے آپ کو، اے اللہ میں ڈوبا ہوا ہوں، ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا، اس کو نکالنا پڑتا ہے، اللہ مجھے نکال لے۔
اے اللہ گناہوں کے سمندر سے مجھے نکال لے، اے اللہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، مجھے اعمال صالحہ کی توفیق دے دے، اے اللہ مجھے اپنا خاص بندہ بنا لے۔ دعائیں کیا کریں ان چیزوں کی، اس لیے کہ گناہ چھوڑنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، نیکی کا کام کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی توفیق شامل نہ ہو نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں، نہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔